مالک الحدوث سلطان القدم ابی العقول والنفوس والبشر وهو علة العلل ابی القاسم محمد وعلى ابن عمه ووارث علمه وخليفته سید الاولیاء والوصیین امیر المؤمنین وعلى السیدة المعصومة الجلیلہ التي هي جوہرۃ القدس من الکنز الخفی بدت فابدت تالیات الاحرف ام ائمۃ الغر بل ام ابیها سیما بقیت اللہ العظم فی الارضین روحی لہ الفدا وارواح العالمین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صلوات شب مقدس آغا صاحب قبلہ تشریف لائے ہیں. آغا صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے ایک مرتبہ صلوات پر محمد وآلہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. مقدس رات ہے. خداوند عظیم نے یہ بندوبست فرمایا ہے کہ وہی دن جو خدا نے انتخاب کیا اپنے حبیب کے دنیا میں آنے کے لیے، وہی دن خداوند عظیم نے انتخاب کیا اس ہستی کے دنیا میں تشریف لانے کے لیے جو شریعت پیغمبر کو پھیلانے والے ہیں دنیا میں. صادق آل محمد روحی لہ الفدا. خداوند عظیم نے شریعت بھیجی ہے پاک پیغمبر کے ذریعے سے، اور اس شریعت کو دنیا کے سامنے واضح کیا ہے اور مفصل بیان کیا ہے اس ہستی نے، جس کا دن خداوند عظیم نے کل انتخاب کیا ہے. ائمہ طاہرین میں سے شیخ الائمہ آپ کو اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ سب سے طولانی عمر ائمہ طاہرین میں سے وہ آپ کی تھی. 65 سال یا 67 سال آپ کی عمر مبارک ہے. 83 ہجری میں دنیا میں تشریف لائے، 148 ہجری تک دنیا میں رہے، اور دور امامت بھی 35 سال نسبتاً باقی ائمہ سے طولانی ہے. یہ خدا کا بندوبست ہے. خدا نے یہ موقع فراہم کیا کہ آپ شریعت پیغمبر کو دنیا کے سامنے کھول کر کے بیان کر سکیں. یہ ائمہ طاہرین میں سے کسی کو موقع نہیں ملا، ورنہ علم کے لحاظ سے سب ائمہ برابر ہیں، کسی امام کا علم زیادہ نہیں ہے. مولا امیر المؤمنین کے بعد ائمہ طاہرین علم اور شجاعت میں یہ دو خصوصیتیں ہیں جن میں سب ائمہ برابر ہیں. یہ موقع جس امام کو بھی ملتا وہ اسی طرح شریعت کو بیان کرتے، لیکن آپ کو چونکہ یہ خدا نے موقع فراہم کیا، لہٰذا شریعت کو جس طرح سے کھول کر کے آپ نے بیان کیا ہے کسی اور امام کو یہ موقع نہیں مل سکا. لہٰذا اسی وجہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. اسی وجہ سے یہ جو ہے وہ خداوند عظیم نے یہ مناسبت ہے اور خدا کا یہ خاص بندوبست ہے کہ وہی دن انتخاب کیا آپ کے دنیا میں تشریف لانے کے لیے جو دن پاک پیغمبر کے لیے خداوند عظیم نے قرار دیا ہے. اپنے نبی کے لیے خدا نے یہ خاص خیال رکھا ہے کہ ماہ ربیع کو انتخاب کیا ہے، اور ربیع کے معنی عربی میں بہار کے ہیں، یعنی موسم کے لحاظ سے معتدل ترین دن تھا جو خدا نے انتخاب کیا ہے نبی پاک کو دنیا میں بھیجنے کے لیے. اور جو خصوصیتیں ذات گرامی پاک پیغمبر، ان کا ذکر مقدس خداوند عظیم نے کثرت سے قرآن کریم میں پاک پیغمبر کا ذکر کیا ہے، اور جو عظمت خدا نے آپ کی ذات میں عطا کی ہیں وہ کسی کے لیے قابل تصور نہیں ہے کہ ائمہ طاہرین ان کے سامنے مولا علی جیسی ہستی جب تشریف لاتے تھے پاک پیغمبر کی خدمت میں تو قدموں پہ گر جاتے تھے اور پاؤں کے بوسے لیا کرتے تھے. عظمت پیغمبر اس سے بڑھ کر کے تصور کرنا انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ مولا علی جیسی ہستی جس کے قدموں کے بوسے لیں. اور یہودی نے جب آ کر کے کچھ مسائل پوچھے تھے آپ سے اور آپ نے ان کے جواب دیے تو یہودی نے یہ عرض کیا تھا یا علی انت نبی، کیا آپ نبی ہیں؟ فرمایا نہیں، انا عبد من عبید محمد، میں اس نبی کے غلاموں میں سے ایک غلام. یا علی یا علی محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ.
لہذا ان عظمتوں کا ادراک کسی اور کو بھی ممکن نہیں ہے سوائے اولاد پیغمبر اکرم کے کہ وہ کتنی عظمتوں کے مالک تھے، اس کا کوئی بھی اندازہ نہیں کر سکتا۔ خدا نے قرآن کریم میں کہا، اصحاب اس وقت موجود تھے، کہا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ یہ خدا کا احسان ہے میرا مؤمنین پر کہ میں نے یہ رسول بھیجا ہے آپ کے بیچ میں۔ کسی نبی کے لیے خداوند عظیم نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ یہ وجود مقدس جو میں نے کائنات میں بھیجا ہے یہ میرا احسان ہے۔ پیغمبر کے لیے خدا فرماتا ہے کہ یہ میرا احسان ہے جو میں نے انہیں مبعوث فرمایا ہے آپ کے بیچ میں۔ یہاں سے کچھ ہمیں ایک اندازہ ہوتا ہے کہ عظمت کتنی زیادہ ہونی چاہیے کہ خداوند عظیم اس طرح سے آپ کے لیے ارشاد فرما رہا ہے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ انسانوں کے لیے صرف نہیں کہا، جنوں کے لیے صرف نہیں کہا، بلکہ پوری کائنات کے لیے میرے پیغمبر ہم نے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ یہ پوری کائنات کا وجود رحمت خدا ہے۔ پوری کائنات جو کھا رہی ہے، پی رہی ہے، یہ سب رحمت خدا ہے۔ جتنی نعمتیں اس کائنات میں پائی جاتی ہیں سب کی سب رحمت خدا ہے۔ خدا کہتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی میں نے کائنات کو عطا کیا ہے یہ میری رحمت ہے، اور میرے نبی میں نے پوری کائنات کے لیے آپ کو رحمت بنا کر دیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ، کل ایمان جگ زبان نعرہ حیدری، یا علی یا بر محمد والے محمد صلی اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ کائنات کی واحد ہستی ہے کہ جس کی تربیت خداوند عظیم نے خود کی ہے۔ پاک پیغمبر نے خود ارشاد فرمایا کہ ان اللہ ادبنی و احسن تادیبی، خدا نے خود میری تربیت کی اور بہترین تربیت کی۔ انا ادیب اللہ، میں وہ ہوں جو پروردہ خدا ہوں، تربیت شدہ خدا ہوں۔ پیغمبر فرماتے ہیں تو یہ واحد ہستی ہے کائنات میں جس کی تربیت خداوند عظیم نے خود کی ہے۔ تبھی تو خدا کہتا ہے نا انک لعلی خلق عظیم، اور جیسا عبد میں چاہتا ہوں نا میرے نبی تو بالکل ویسا ہے۔ خداوند عظیم راضی ہو جائے کسی پر یہ بہت بڑی بات ہے۔ سارے نبیوں کی یہ خواہش رہی ہے کہ خدا ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ وہ واحد ہستی ہے کہ جس کی عبودیت پہ خدا راضی ہے۔ پر محمد والے محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ ہر کوئی طلب کرتا ہے رضا خدا، اپنی تمام عبادتوں کے ذریعے سے، تمام محنتوں اور زحمتوں کے ذریعے سے، صرف اور صرف رضا خدا کی خاطر۔ انبیاء نے سب زحمتیں کی، محنتیں کی، صرف رضا خدا کو حاصل کرنے کے لیے۔ یہ ہستی ہے جسے خدا فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے نبی میں عن قریب تمہیں عطا کرنے والا ہوں کہ تو راضی ہو جائے گا۔ یعنی خدا کہتا ہے کہ تو راضی ہو جائے گا، میں تمہیں عطا کرنے والا ہوں کہ تو راضی ہو جائے گا۔ یہ عظمت ہے پاک پیغمبر کی، کس طرح سے پاک پیغمبر کی تربیت خدا نے کی ہے، چونکہ پاک پیغمبر کی خلقت کا وہ مرحلہ جو عالم نورانیت کا ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ مولا امیر نے ارشاد فرمایا ہے کہ خدا نے اس وجود کو کامل بنا کر کے کیسے اس کائنات میں بھیجا ہے۔ سارے نبی، جو خدا جن کو نبی بناتا ہے اس کے واضح ہے وجود کا وہ باطنی حصہ جو ہمیں معلوم نہیں ہے، وہ تمام عظمتوں کا حامل ہوتا ہے، تب کسی ہستی کو خدا نبی بناتا ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ پیغمبر اکرم کے لیے کہا کہ یہ میرا تربیت شدہ ہے، اس کی تربیت میں نے خود کی ہے۔ باقی نبیوں سے بڑھ کر کے وہ کون سی تربیت ہے جو خداوند عظیم نے، جتنے کمالات خداوند عظیم اس کائنات میں فرض ہو سکتے ہیں سب کے سب کائنات اس نور مقدس کو عطا کیے تھے خداوند عظیم۔ مولا امیر نے وہ مرحلہ بیان کیا ہے کہ پاک پیغمبر جب سوال کیا گیا سب سے پہلے خداوند عظیم نے کس مخلوق کو خلق کیا ہے، تو مولا علی نے ارشاد فرمایا کہ لما اراد اللہ ان یخلق نور نبیہ، جب خداوند عظیم نے یہ ارادہ کیا کہ اپنے نبی کے نور کو خلق کرے، فتکلم بکلمۃ ثم تکلم بکلمۃ اخری فمزج بینہما، خداوند عظیم نے ایک کلمہ ارشاد فرمایا، پھر دوسرا کلمہ ارشاد فرمایا، ایک کو نور قرار دیا، ایک کو روح قرار دیا، فمزج بینہما، ان دونوں کو ملا دیا اور پھر نور نبی کو اس سے خلق کیا۔ فخلق منہ اثنا عشر حجابا،
خداوند عظیم نے اس نور مقدس سے 12 حجاب خلق کیے، حجاب قدرت، حجاب عزت، حجاب ہیبت، حجاب کبریا، حجاب ملکوت، حجاب جبروت، حجاب سعادت، حجاب رحمت، حجاب منزلت، حجاب رفعت، حجاب شفاعت، یہ 12 حجاب خلق کیے اور پیغمبر کے نور کو حکم دیا کہ ادخل فی حاضل حجاب، ہر حجاب میں داخل ہوں۔ 1000 سال پیغمبر اکرم حجابوں میں تسبیح خدا کرتے رہے۔ فخرج منہ، جب نبی کا نور حجاب سے نکلا خداوند عظیم نے فیسبح اللہ، وہ نور مقدس و یقدس اللہ، تسبیح و تقدیس خدا کرتا رہا۔ والحق ینظر الیہ، اور خدا مسلسل نظر کرتا رہا۔ 1000 سال نور پیغمبر خدا کے حضور تسبیح خدا کرتا رہا، خدا نظر کرتا رہا۔ 1000 سال کے بعد خدا نے فرمایا کہ یا عبدی انت المرید و انت المرید انت المراد و انت اول مخلوقاتی و آخر رسولی و انت شفیع یوم المحشر۔ اے میرے مرید، اے میرے عبد، میرا مرید بھی تو ہے اور مراد بھی تو ہے، پہلی مخلوق بھی تو ہے، آخری رسول بھی تو ہے، اور یوم محشر شفیع بھی تو ہے میرے۔ فَتَلَعْلَعَ النُّورُ، یہ جب خدا نے ارشاد فرمایا نور میں چمک پیدا ہوئی۔ فَخَلَقَ مِنْهُ 20 بحرًا، خداوند عظیم نے نور مقدس سے 20 بحر خلق کیے، تمام کمالات کے لحاظ سے۔ بحر صبر ہے، بحر عزت ہے، بحر علم ہے، بحر علم ہے، 20 بحر خلق کیے۔ نور پیغمبر کو فرمایا کہ ان بحروں میں داخل ہو جا۔ 1000 سال تسبیح خدا کرتا رہا۔ جب نور باہر نکلا خداوند عظیم نے پھر ارشاد فرمایا کہ اے میری بہترین مخلوق، تو سب سے پہلی مخلوق ہے اور آخری نبی ہے۔ فَقُطِرَتْ مِنْهُ قَطَرَاتٌ، اس نور مقدس سے قطرات خارج ہوئے، 1,24,000 انبیاء کے نور قرار فرمائے، اور یہ انوار کان یطوفون حولہ، پیغمبر کے نور کے اطراف میں طواف کرتے رہے۔ یہ ہے وہ تربیت خدا کہ اس طرح سے عالم نورانیت میں کامل ترین بنا کر کے اس کائنات میں بھیجا ہے پاک پیغمبر۔ اور پھر جب اس دنیا میں بھیجنے کا موقع آتا ہے تو خداوند عظیم نے اہتمام کیا ہے باقاعدہ طور پر۔ حق چونکہ ظاہر ہو رہا تھا اس دنیا پر، اور خدا نے یہ اہتمام کیا ہے کہ یہ روایت ہے اصول کافی میں موجود ہے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ جس وقت نور پیغمبر دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو اس وقت خداوند عظیم نے کیا کیا ہے، اس دنیا کے جتنے جادو تھے سب کے سب باطل ہو جاتے ہیں، جتنے باطل کے معبود تھے سب کے سب زمین بوس ہو جاتے ہیں، بت گر پڑتے ہیں، جتنے بادشاہوں کے تخت تھے وہ الٹ جاتے ہیں، اور جو دریاچہ ساوا 1000 سال سے جاری تھا وہ خشک ہو جاتا ہے، اور آتش قدح فارس جو 1000 سال سے روشن تھا وہ آگ خاموش ہو جاتی ہے، جتنے معبدوں کا علم تھا وہ باطل ہو جاتا ہے، کاہنوں کا علم باطل ہو جاتا ہے، اور پھر شیطان جس کو اجازت تھی 4تھے آسمان تک پرواز کرنے کی، حضرت فرماتے ہیں اسے روک دیا جاتا ہے، ملائکہ اسے روک دیتے ہیں، شہاب ثاقب کے ذریعے سے روکا جاتا ہے، شیطان پریشان ہو جاتا ہے کہ دنیا میں کیا ہو گیا، کیا قیامت آنے والی ہے کہ یہ سارے واقعات ہو رہے ہیں۔ ایک مرتبہ اپنے سارے شیطانوں کو جمع کر کے کہتا ہے کہ جاؤ دیکھو دنیا میں کیا ہو گیا ہے، کہ آج دنیا میں وہ تبدیلی ہم دیکھ رہے ہیں جو آدم سے لے کر آج تک ہم نے یہ تبدیلی نہیں دیکھی تھی۔ سب باطل معبود گر پڑے ہیں، تخت گر پڑے ہیں، علم باطل ہو گئے، جادو باطل ہو گئے، بت گر پڑے ہیں، یہ دیکھو دنیا میں ہوا کیا ہے۔ سارے شیطان گئے، دنیا کا چکر لگا گیا ہے، کہا ہمیں پتہ نہیں چل سکا۔ ابلیس نے خود پرواز کیا، ایک غوطہ لگایا، پوری دنیا کا چکر لگا کے جب حرم کی فضا کے قریب پہنچا نا تو اس نے دیکھا کہ حرم کی پوری سرزمین کو ملائکہ نے اپنے گھیرے میں لیا ہوا۔ اس نے دیکھا کہ یہ ملائکہ سب کے سب زمین پہ کیوں اتر رہے، آ کر کے داخل ہونا چاہتا ہے حرم کے اندر۔ جبرائیل نے پکڑ لیا، چڑیا کی شکل میں داخل ہونا چاہتا تھا، جبرائیل نے پکڑ لیا، لیکن کہاں جا رہے ہو؟ کہا اندر۔ کہا کہ نہیں آج اجازت نہیں ہے تمہیں اندر جانے کی۔ کہا جبرائیل ہوا کیا ہے، کیا واقعہ ہو گیا؟ کہا آج پیغمبر اکرم حبیب خدا اس دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، یہ اہتمام ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ اتنا اہتمام،
یعنی وہ دن جس دن حضرت تشریف لاتے ہیں سب کا سب باطل جو ہے وہ سرنگو ہو جاتا ہے. فرشتے سب کے سب زمین کو اتر آتے ہیں, حرم کی سرزمین کو گھیرے میں لے لیتے ہیں, چونکہ پاک پیغمبر دنیا میں تشریف لا رہے ہیں. یہ اہتمام ہے خدا کی طرف سے. نام بھی خدا نے قرار دیا ہے, اسمہ فی السماء احمد و فی الارضین محمد. خود صلوات پڑھیے محمد والے, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. آپ احمد یعنی سب سے زیادہ حمد کرنے والا, محمد یعنی وہ ہستی جس کی سب سے زیادہ بہت زیادہ حمد کی جائے اسے محمد کہا جاتا ہے. یعنی خداوند عظیم نے آپ کو اس طرح سے قرار دیا ہے کہ میرے نبی جہاں پہ میرا نام ذکر ہوگا وہاں پہ تیرا نام ذکر ہوگا. نبی باقی بھی دنیا میں تشریف لائے ہیں, لیکن آپ دیکھیے پاک پیغمبر کے لیے اس طرح سے قرار دیا ہے کہ نام ایسا ہے کہ سب سے زیادہ جس ہستی کی حمد کی جائے وہ خدا نے اس ہستی کو قرار دیا ہے. لہذا کہا جب بھی میرا نام لیا جائے گا میرے نبی آپ کا نام ساتھ لیا جائے گا. خدا نے پاک پیغمبر کے لیے قرآن کریم میں کچھ باتوں کا خاص خیال کیا ہے. کچھ خصوصیات ہیں جو خدا نے پاک پیغمبر کو بخشی ہیں, قرآن میں ان کا ذکر کیا ہے. جیسے مثلا نام مقدس بغیر القاب کے اور بغیر درود کے لینے سے منع کر دیا. سورہ حجرات میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, تم اللہ اور رسول کے آگے نہیں ہو سکتے. اے صاحبان ایمان, اللہ اور رسول کے آگے نہیں ہو سکتے. یعنی خدا نے اپنے لیے بھی جو ادب ذکر کیا بے عین ہی وہی ادب پیغمبر کے لیے ذکر کیا. آگے ہونے کا مطلب یعنی بولنے کے لحاظ سے پاک پیغمبر بھی تشریف فرما, لوگ بھی تشریف فرما. کوئی آ کر کے اگر سوال کرتا ہے تو کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ بول کر کے جواب دے, پیغمبر بولیں گے. یہی وجہ ہے کہ مولا امیر پاک پیغمبر کی زندگی میں کوئی حدیث نہیں ملتی ہے خصوصیت کے ساتھ مولا علی سے کہ انہوں نے بیان کیا. کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر کے حضور میں جب بیٹھے ہیں تو کوئی گنجائش نہیں ہے کسی کے بولنے کے لیے. خدا نے منع کیا ہے. چلنے میں پاک پیغمبر کے آگے نہیں جا سکتے. لا تقدموا سب چیزوں کو شامل ہے. بولنے میں پاک پیغمبر سے پہلے نہیں بول سکتے, چلنے میں پاک پیغمبر سے پہلے نہیں چل سکتے, حتیٰ غزا شروع کرنے میں کھانا لگا ہوا ہے پاک پیغمبر بھی تشریف فرما ہے, دوسرے بھی موجود ہیں, کوئی پیغمبر اکرم سے پہلے کھانا شروع نہیں کر سکتا. یہ خدا بیان کر رہا ہے قرآن میں. یہ خیبر کے بعد جو مشہور واقعہ ہے کہ ایک یہودی عورت ایک بھنی ہوئی ران بکرے کی لے کر کے آتی ہے پیغمبر کی خدمت میں, بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں پر حضور موجود ہیں, مولا موجود ہیں, عبداللہ ابن برا ابن معرور موجود ہے. برا ابن معرور ایک بہت بزرگ صحابی تھے جو آپ کے ابتدائے مدینہ تشریف لاتے ہی فوت ہو گئے تھے, بقیع میں دفن ہوئے. یہ بڑے بزرگوار صحابی تھے. ان کا بیٹا ہے یہ عبداللہ, یہ بھی بیٹھا ہے, مولا امیر بھی ہے اور پاک پیغمبر بھی ہے. یہودی عورت ایک ران بھنی ہوئی لاتی ہے, وہ کہتی ہے کہ یہ میری طرف سے ہدیہ ہے آپ کے لیے, تناول فرمائیے. چونکہ کوئی بھی پاک پیغمبر کو اگر کھانا دیتا تھا تو پوچھا کرتے تھے کہ یہ صدقہ ہے یا ہدیہ ہے. صدقہ ہوتا تو اصحاب کو کہتے کہ یہ آپ کے لیے ہے, ہدیہ ہوتا تو قبول کر لیا کرتے تھے. اس نے کہا یہ ہدیہ ہے میری طرف سے, آپ تناول فرمائیں. سامنے رکھ دیا. برا عبداللہ بھی بیٹھا ہوا تھا, مولا بھی تشریف فرماتے. عبداللہ نے ہاتھ آگے بڑھایا کھانے کے لیے, مولا نے منع کیا. عبداللہ پاک پیغمبر کے آداب کے خلاف ہے کہ حضور سے پہلے لقمے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھانا چاہیے. خدا نے منع کیا, عبداللہ مت کھاؤ. یہ مزاحیہ طبیعت کا شخص تھا. اس نے کہا کہ یا علی, پاک پیغمبر محسوس نہ کریں, آپ ایسا کہتے رہیں, پیغمبر محسوس نہیں کریں گے, مجھے امید ہے. پھر ہاتھ بڑھایا, توڑا لقمہ. مولا علی نے پھر حقیقت بیان کی, دیکھو عبداللہ یہ لائی ہے یہودی عورت کھانا, ہو سکتا ہے اس میں زہر ملا ہو. اگر پیغمبر کے بعد کھاؤ گے تو زہر تم پہ اثر نہیں کرے گا. پہلے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اگر پیغمبر اکرم کے بعد کھاؤ گے تو زہر تم پہ اثر نہیں کرے گا, لیکن اگر پہلے کھا لو گے تو زہر اثر کرے گا. یہ پھر بھی نہیں مانا, اس نے لقمہ اٹھایا اور توڑ کے کھا لیا. اس کی وفات ہو گئی اسی سے. اور یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ پاک پیغمبر شہید ہوئے ہیں, یہ درست ہے. اور کہا جاتا ہے کہ وہی خیبر میں جو آپ نے لقمہ کھایا تھا, نہیں, پاک پیغمبر نے نہیں کھایا تھا. گوشت بول کے کہہ رہا تھا کہ مجھ میں زہر ہے, آپ نہیں کھا سکتے. پاک پیغمبر نے لقمہ نہیں توڑا تھا,
زہر کسی اور موقع پہ پیغمبر کو ملی تھی، شہادت حضور پاک کی اس سے ہوئی ہے، لہٰذا پاک پیغمبر نے نہیں کھایا، عبداللہ کی وفات ہو جاتی ہے، جنازہ تیار ہو گیا، پاک پیغمبر کو کہا گیا کہ آئیے جنازہ پڑھائیے، حضرت تشریف لے گئے، کھڑے ہو گئے، لوگوں نے کہا کہ شروع کریے، فرمایا نہیں، جب تک علی نہیں آ جائیں گے میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ وجہ یہ ہے کہ عبداللہ نے علی سے کچھ باتیں کہی تھیں جو گستاخی شمار ہوتی ہے علی کے حضور میں، جب تک علی اسے معاف نہیں کریں گے میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ علی تشریف لے گئے تھے قباء، انتظار کیا گیا، مولا علی تشریف لائے اور آ کر کے حضرت نے ارشاد فرمایا کہ میں نے معاف کیا یا رسول اللہ، اس کو حضرت نے جنازہ پڑھایا، اور اس کے بعد جب عبداللہ کے گھر تشریف لے گئے نا تعزیت کے لیے، تو ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ کے گھر والوں، بجائے اس کے کہ تمہیں تسلیت کہوں نا اس کی وفات کے اوپر، تمہیں مبارکباد کہنی چاہیے، اس لیے کہ جب عبداللہ کی روح آسمانوں پہ پہنچی، فرشتے انتظار کر رہے تھے استقبال کے لیے کہ یہ وہ روح ہے جس کے لیے مغفرت کی دعا علی نے کی ہے، یا علی یا علی۔ لہذا ادب پیغمبر ہے، لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، اللہ اور رسول کے آگے کسی لحاظ سے آگے نہیں جا سکتے، بولنے میں، کھانے میں، چلنے میں، کسی لحاظ سے آگے۔ خدا اپنے ساتھ پیغمبر کا ادب ذکر کر رہا ہے۔ اب اگلی آیت میں خداوند عظیم نے پیغمبر کے لیے ارشاد فرمایا، پھر یا ایھا الذین آمنوا، پہلی آیت میں بھی خطاب یا ایھا الذین آمنوا، اس اگلی آیت میں بھی یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ کون تھے وہاں پہ؟ سب کے سب اصحاب موجود تھے۔ خداوند عظیم اصحاب کو تعلیم دے رہا کہ میرے پیغمبر کے ساتھ گفتگو کرنے کا کیا طریقہ کار ہے۔ پہلی بات کہی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز پہ اپنی آواز بلند نہ کرنا۔ دوسرا ادب تعلیم دیا، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، میرے نبی کو اس طرح نہ بلانا جیسے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ کیا ہوگا اگر ایسا کر لو گے؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے عمل باطل ہو جائیں گے اس بے ادبی کی وجہ سے جو نام پیغمبر کی وجہ سے ہوگا۔ تم بلا نہیں سکتے میرے نبی کو اس طرح سے۔ یہ واحد ہستی ہے کہ جس کے آداب خود خدا کہہ رہا ہے۔ قرآن کریم میں جتنے آداب پیغمبر کے ہیں، خود خداوند عظیم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرے نبی کے آداب ہیں، اس کے پاس بیٹھنا کیسے ہے، بلانا کیسے ہے، میرے نبی کے ساتھ زیادہ دیر بیٹھنا اس کی بھی اجازت خداوند عظیم نہیں دیتا ہے۔ تو یہ واحد ہستی ہے جس کے آداب خود خداوند عظیم ارشاد فرماتا ہے۔ ایک اور خصوصیت جو قرآن کریم میں پیغمبر اکرم کی ہے کہ خداوند عظیم نے سارے نبیوں کو کہا تھا کہ اپنی امتوں کے ساتھ جو ہے وہ خود نمٹو۔ کسی امت نے گستاخی کی، نبی کے حضور میں صفی کہہ دیا، خدا نے کہا کہ قل یا قوم لیس بی صفات، تم خود جواب دو، اپنی قوم کو کہو کہ میں صفی نہیں۔ کسی کو کہا کہ سحر و جنون ہو گیا، فرمایا تم اپنی قوم کو کہہ دو کہ میں ایسا نہیں ہوں۔ یہ قرآن کریم میں خدا نے بیان کیا ہے کہ ہر نبی سے ارشاد فرماتا ہے کہ جواب دو، اس قوم کو جواب دو کہ میں ایسا نہیں ہوں۔ عجیب بات یہ ہے کہ وہ نبی جو سب کے سب خدا کہتا ہے، خدا کے نبی ہیں، اس گستاخیوں کا جواب خود دو۔ پاک پیغمبر کے لیے ارشاد فرماتا ہے میرے نبی تم نہ کہنا، انہیں میں خود جواب دوں گا جو تیری گستاخی کرے۔ عجیب بات ہے، پاک پیغمبر نہیں کہہ سکتے تھے۔ حتیٰ شادیوں کے لحاظ سے پاک پیغمبر کے لیے اعتراض کیا جاتا ہے نا کہ زیادہ شادیاں کی، 11 شادیاں ہوں، 2 خواتین گھر میں نہیں آ سکی، باقی 9 تھی۔ یہ رہی پاک پیغمبر کے ساتھ زوجات۔ آتے تھے قبیلے والے، کہا یا رسول اللہ ہمارے ساتھ تعلق کی خاطر یہ رشتہ قبول فرمائیے۔ آپ قبول فرما لیتے تھے، رد نہیں کر سکتے تھے۔ خداوند عظیم نے آپ کا اخلاق اس طرح سے قرار دیا کہ آپ رد نہیں کر سکتے تھے۔ جب 9 بیویاں ہو گئیں، خداوند عظیم نے خود ارشاد فرمایا کہ میرے نبی لا تحل لک النساء من بعد، اب کے بعد تیرے لیے عورتیں حلال نہیں ہیں۔ یعنی خدا نے خود منع کیا۔ تو جتنے کام ہے خدا خود انجام دیتا ہے پاک پیغمبر کے لیے، جتنے بھی آداب ہے خود بیان کرتا ہے۔ لوگوں کو جواب دینا گستاخیوں کا خدا خود کہتے میرے نبی آپ نہ کہنا، کہہ بھی نہیں سکتا آپ میرے نبی آپ نہیں کہہ سکتے ہو، میں تو کہہ سکتا ہوں نا۔ یہ لوگ آپ کے پاس آ جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، چونکہ یہ بھی ادب خدا نے تعلیم دیا ہے کہ لوگ آتے تھے پاک پیغمبر کے پاس بیٹھ جاتے تھے بڑی بڑی دیر، اور حضور کے بیٹھنے کا انداز 2 زانو بیٹھتے تھے، جو کہ آداب مجلس میں شامل ہے۔ نہ چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے، نہ پاؤں پھیلا کے، پوری زندگی پاک پیغمبر کبھی ایسے نہیں بیٹھے، لہٰذا 2 زانو بیٹھے ہوئے اور لوگ آ کر کے بیٹھ گئے۔
خدا نے کہا کہ میرے نبی آپ تو نہیں کہہ سکتے ان کو کہ اٹھ جائیے، میں تو کہہ سکتا ہوں۔ ارشاد فرمایا دیکھو میرے نبی کو تکلیف ہوتی ہے جب تم زیادہ دیر بیٹھتے ہو، زیادہ دیر نہ بیٹھے کرو، میرے نبی کے پاس آئے اور کام کیا اور اٹھ کے چلے جایا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، کل ایمان یک زبان درا حیدری، یا علی، در محمد والے محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ یہ نام مقدس کی اتنی عظمتیں ہیں کہ خدا کہتا ہے کہ جب بھی نام لیا جائے درود پڑھو میرے نبی کے اوپر۔ یہ نام مقدس جب لیا گیا نا چھٹے امام کے سامنے، امام جعفر صادق علیہ السلام کو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ ابو ہارون مکفوف چند دن نہیں آیا خدمت میں، جب آیا تو پوچھا ابو ہارون کیوں نہیں آئے تھے؟ عرض کیا کہ مولا خدا نے بیٹا دیا ہے، مصروف رہا، اس وجہ سے نہیں آ سکا۔ آپ نے پوچھا ماذا سمجھتا ہوں، اس کا نام کیا رکھا ہے؟ اس نے جب بتایا نا کہ میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے، 3 مرتبہ حضرت اتنے جھکے کہ قریب تھا پیشانی زمین پہ لگ جائے، فرمایا اس نام مقدس پہ میں قربان، میری اولاد قربان، میرے ماں باپ قربان، تمام اہل زمین قربان، تمام اہل آسمان قربان۔ یہ جب نام رکھا ہے تو اس بچے کا احترام کرنا، اس نام کے صدقے اس بچے کو نہ گالی دینا نہ مارنا۔ جس گھر میں نام محمد ہوتا ہے رحمت خدا کی صبح بھی برستی ہے، شام بھی برستی ہے، صرف اس وجہ سے کہ یہ نام مقدس اس جگہ پہ موجود ہے جس کو نسبت خداوند عظیم سے حاصل ہے۔ خدا نے کہا یہ میرا حبیب ہے، یہ میرا صفی ہے، یہ میرا شفیع ہے، میں قیامت کے دن اس کو حق شفاعت عطا کروں گا۔ یہی وجہ ہے کہ محشر کے دن تمام انبیاء اپنی امتوں کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے۔ شفاعت فرمائی، آج ہم محتاج ہیں آپ کی شفاعت۔ جیسے دنیا میں سب نبیوں کی شہادت جو ہے وہ آپ کے ذمہ لگائی گئی، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ ہم ہر امت سے اس کے نبی کو شاہد کے طور پہ لائیں گے اور سب کے اوپر آپ کو شاہد کے طور پر لائیں گے۔ پیغمبر کو خدا نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ یہ اوصاف پیغمبر ہے کہ ہم نے آپ کو شاہد بنایا ہے، مبشر بنایا ہے، ڈرانے والا بنایا ہے، داعیا الی اللہ باذنہ، اللہ کے اذن کے ساتھ اس کی طرف بلانے والا بنایا ہے، وسراجا منیرا، اور وہ چراغ بنایا ہے جو دوسروں کو روشنی عطا کرتا ہے۔ شاہد کا مطلب کیا ہے کہ خدا نے پاک پیغمبر کو تمام نبیوں کا شاہد بنایا ہے، تمام پیغمبروں کے اوپر احترام کو ملحوظ رکھا ہے کہ وَلَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَاهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ خدا کہتا ہے کہ ہم نے جب نبیوں سے میثاق لیا، آپ سے میثاق لیا، نوح سے لیا، ابراہیم سے لیا، موسیٰ اور عیسیٰ سے لیا، اور سب سے سخت میثاق لیا، تو خداوند عظیم اولو العزم انبیاء پہ آپ کو مقدم رکھتا ہے، جبکہ وقت کے لحاظ سے وہ پہلے ہیں سب کے سب، لیکن خدا ذکر کے لحاظ سے آپ کے وجود مقدس کو، ذکر مقدس کو نبیوں سے پہلے ذکر کرتا ہے۔ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ، آپ سے میثاق لیا، نوح سے، ابراہیم سے، موسیٰ عیسیٰ سے لیا ہے۔ یہ کس خاطر ہے؟ خدا کیوں خیال کر رہا ہے؟ یہ آپ کی عظمتوں کے پیش نظر ہے کہ کسی اور کو احساس نہیں ہے کہ یہ عظمتیں کیا ہے جو اس ہستی کے وجود میں پائی جاتی ہے۔ ہم خوش قسمت امت مرحومہ کہ جس کو خداوند عظیم نے یہ نبی عطا کیا ہے اور ہمیں آپ کی امت میں سے قرار دیا ہے۔ یہ ہماری عظمت ہے کہ ہمارا تعلق آپ سے ہے، آپ کی امت قرار دیا ہے، کیونکہ خداوند عظیم اس ہستی کے احترام کو قرآن میں ملحوظ رکھتا ہے۔ اور یہ ایک تو درود کے حوالے سے خداوند عظیم نے کہا ان اللہ و ملائکتہ، خداوند عظیم ملائکہ درود بھیجتے ہیں، مومنین آپ کو بھی حکم ہے آپ بھی درود بھیجو، وسلموا تسلیما، اور اپنے آپ کو مکمل تسلیم ہے پیغمبر کا۔ وسلم نہیں ہے اس کا معنی کہ سلام بھیجو، درود بھی بھیجو اور سلام بھیجو۔ وسلموا ہے، یہ سلام نہیں ہے، کہا گیا کہ یہ سلام ہے کہ یا رسول اللہ سلام تو ہم جانتے ہیں آپ کے اوپر کیسے ہے، درود کیسا ہو۔ صحیح بخاری وغیرہ میں درود کا طریقہ بیان کیا کہ درود میں میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ میری آل بھی ہے۔ یہ مشہور حدیث ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وآل ابراہیم وبارک علی محمد وآل محمد کما بارکت علی ابراہیم وآل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔
پیغمبر نے فرمایا کہ جب تم درود کی بات کر رہے ہو تو پھر میں اکیلا نہیں ہوں، میری آل میرے ساتھ ہے، وجود نورانی میں بھی آل میرے ساتھ تھی، اس دنیا میں بھی ساتھ ہے اور کل بھی میرے ساتھ رہے گی۔ پر محمد والے محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ ایک یہودی ایک دن آپ کی خدمت میں آیا، غور سے آپ کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آپ نے کہا کہ یہودی کیا دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو کیا فضیلت حاصل ہے موسیٰ کے اوپر۔ موسیٰ کلیم خدا تھا، خدا اس سے گفتگو کرتا تھا، موسیٰ جب چلتا تھا تو بادل اس کے اوپر سایہ فگن رہتے تھے، آپ کو کیا فضیلت حاصل ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا یہودی تزکیۃ المرء نفسہ قبیح، اپنی تعریف کرنا اچھی بات نہیں ہے، لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میرا نبیوں کے ساتھ کیا فرق ہے۔ آدم نے جب ترک اولا کیا تھا نا خدا کے حضور میں، جب تک آدم نے میرا اور میری آل کا خدا کو واسطہ نہیں دیا، خدا نے معاف نہ کیا آدم کو۔ ابراہیم کو جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا، جب تک ابراہیم نے خدا کو میرا اور میری آل کا واسطہ نہیں دیا، خدا نے نجات نہیں بخشی۔ نوح کی کشتی جب بھنور میں پھنسی، خدا کو جب تک میرا اور میری آل کا واسطہ نہیں دیا، خدا نے نجات عطا نہیں کی ہے۔ اور موسیٰ اپنی کلیمی کے ساتھ آج اگر دنیا میں آ جائے، اگر میری رسالت پہ ایمان نہیں لائے گا تو موسیٰ کی کلیمی اسے ذرہ برابر بھی فائدہ عطا نہیں کرے گی۔ پر محمد والے محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور فرمایا اور یہودی سنو، وہ آخر الزمان میں میرا بیٹا مہدی زمین پہ جب تشریف لائے گا تو عیسیٰ جیسا اولے لازم پیغمبر بھی آسمان سے اتر کے میرے بیٹے کے پیچھے نماز پڑھنے والا ہے۔ کامل محمد بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تمام انبیاء آپ کے واسطہ کے محتاج ہیں، حتیٰ خدا نے یہ جو ارشاد فرمایا سورہ زخرف کہ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، میرے نبی جو آپ سے پہلے ہم نے رسول بھیجے ہیں آپ ان سے سوال کریے۔ یہ کہاں پہ ممکن تھا کہ پاک پیغمبر نبیوں سے سوال کرے؟ خدا کہہ رہا ہے کہ نبیوں سے سوال کرے۔ یقیناً اس دنیا سے بات کی بات ہو رہی ہے، اس دنیا میں تو نبی موجود نہیں تھے جب پاک پیغمبر تشریف لائے، عالمی نورانیت کی بات بھی نہیں ہے، لہٰذا کب ہوا معصوم سے پوچھا گیا۔ تفسیر ثعلبی میں اہل سنت نے بھی نقل کی ہے، پوری تفصیل کے ساتھ تفسیر ثعلبی میں بیان ہوا ہے کہ پاک پیغمبر جب شب معراج تشریف لے گئے، چوتھے آسمان پہ خداوند عظیم نے صفوں میں نبیوں کو کھڑا کیا ہوا تھا آپ کے استقبال کے لیے۔ آپ پہنچے، آپ براق پر سوار ہیں، خدا نے ارشاد فرمایا میرے نبی یہ سب کے سب نبی موجود ہیں، اب ان سے آپ سوال کریے۔ پاک پیغمبر نے جانتے ہو کیا سوال کیا تھا؟ کہا او نبیو بے ای شیء بعثتم، نبیو مجھے بتاؤ تو صحیح تمہیں بعث و رسالت جو ملی ہے یہ کس شرط پہ ملی ہے؟ آپ نے سوال کیا، سب نبیوں نے یک زباں ہو کر کے کہا تھا بے شہادت اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ وان علی ولی اللہ۔ جب اللہ کی توحید، آپ کی رسالت اور علی کی ولایت کو مانا تو ہمیں رسالت عطا ہوئی۔ محمد والے محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ تمام نبیوں کو ذکر کرتا ہے خداوند عظیم قرآن میں نام لے کر، یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، سب کو نام لیا ہے خداوند عظیم نے۔ ادب کا ایک طریقہ یہ ہے کہ کسی کا نام نہ لیا جائے، اس کے لقب کو ذکر کرتے ہیں۔ عربی میں یہ طریقہ کار ہے کہ نام لینے کی بجائے اس کا لقب ذکر کیا جاتا ہے تاکہ یہ ادب ہو سکے، احترام ہو سکے۔ یہ حدیث آپ نے سنی ہے کہ ابی بیٹھے ہوئے تھے، سید الشہداء داخل ہوئے، پاک پیغمبر نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ مرحباً بکا یا ابا عبداللہ۔ پاک پیغمبر نے نام نہیں لیا تھا حسین کا، کہا مرحباً بکا یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ خوش آمدید، تشریف لائیے۔ اب ابی نے پوچھا تھا کہ مولا یا رسول اللہ یہ یا زین، اگلا جملہ بھی بولا یا زین السماوات والارض، اے وہ ابو عبداللہ جو زمین و آسمان کی زینت ہے۔ تو اس عمر میں مولا پاک پیغمبر سید الشہداء کا نام نہیں لیتے ہیں، لقب کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ مولا امیر نے امام حسن علیہ السلام کو کبھی نام کے ساتھ نہیں بلایا تھا، لقب کے ساتھ، یا ابا محمد لقب کے ساتھ بلاتے تھے۔ سید الشہداء کو امام حسن علیہ السلام یا ابا عبداللہ بلاتے تھے۔ یہ ہے ادب
ایک طریقہ کار عربوں میں بلانے کا کہ نام نہ لیا جائے، ادب کے طور پر لقب کے ساتھ بلایا جائے۔ خدا نے سارے نبیوں کا نام لیا، وہ خالق، یہ اس کے مخلوق ہے، عبد ہے، وہ جیسے چاہے بلا سکتا ہے، لیکن پورے قرآن کریم میں پاک پیغمبر کے ادب کی خاطر خداوند عظیم نے کہیں بھی پیغمبر کو نام لے کر کے نہیں بلایا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، کل ایمان یک زبان، نعرہ حیدری، یا علی یا پر محمد والے محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ پورے قرآن کریم میں خداوند عظیم نے کہیں پیغمبر کا نام نہیں لیا۔ یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ یہ خداوند عظیم کا انداز ہے پیغمبر کو، یہی وجہ ہے کہ وہ کہتا ہے میں خود بھی احترام کرتا ہوں، تم سے بھی چاہتا ہوں میرے نبی کا احترام کیا کرو۔ لہٰذا نام لینے سے منع کر دیا، آپ نام نہیں لیں، آپ چونکہ ادب نہیں کرتے ہو میرے نبی کا، لہذا نام نہ لیا کرو۔ ادب آتے تھے بدو عرب، وہ دروازے پہ کھڑے ہو کے بلند آواز سے پاک پیغمبر کو آواز دیا کرتے تھے۔ دو وفد آئے، بنو تمیم کا وفد تھا اور بنو قیس تھے ظاہراً، تو وہ پاک پیغمبر کو انہوں نے نام لے کر کے بلایا۔ یہ آیت جو سورہ حجرات کی نازل ہوئی اس لیے نازل ہوئی ہے، انہوں نے نام لے کر کے پاک پیغمبر کو بلایا، خدا نے منع کر دیا، نام نہیں لے سکتے۔ وہاں پہ اور بھی کچھ گفتگو ہوئی جو صحیح بخاری وغیرہ میں موجود ہے، بڑی سننے والی ہے۔ قاد الخیران یہلکا، دو خیر وہاں پہ ہلاک ہونے لگے تھے پاک پیغمبر کے سامنے، یہ آیت جب نازل ہوئی تو یہ ہے پاک پیغمبر کا ادب۔ خداوند عظیم کہتا ہے میں خود خیال کرتا ہوں، آپ سے چاہتا ہوں کہ میرے نبی کا خیال کرو، اپنے نبی کو کافروں کو جواب نہیں دینے دیتا۔ میرے نبی آپ نہیں کہہ سکتے، میں کہتا ہوں تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ ابو لہب تو میرے نبی کی گستاخی کرتے، تیرے ہاتھ ٹوٹے، خدا بد دعا دے رہا۔ انداز دیکھیں، ایک مغیرہ پاک پیغمبر کے لیے سورہ قلم میں جو ہے اس نے ایک لفظ بولا تھا پاک پیغمبر کے لیے، خداوند عظیم نے 9 صفات کے ساتھ ارشاد فرمایا ولا توتے کل حلاف مہین حماز مشاء بنمیم۔ یہ خدا نے 9 وصف ایسے بولے، کوئی تصور نہیں کر سکتا ہے جو کچھ خدا نے مغیرہ کو کہا، چونکہ اس نے پاک پیغمبر کی گستاخی کی تھی۔ خدا برداشت نہیں کر سکتا پاک پیغمبر کی گستاخی، تو بات کی بات ہے، بے ادبی پہ کہتا ہے ان تحبط اعمالکم، تمہارے سارے عمل باطل ہو جائیں گے صرف ایک بے ادبی کی وجہ سے۔ یہ فطری اثر ہے، مقام پیغمبر کا یہ تقاضا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل بیت پیغمبر اس طرح سے احترام کرتے تھے، چونکہ انہیں پتہ تھا کہ عظمت کیا ہے پاک پیغمبر کی۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ پاک پیغمبر ان ہستیوں میں سے جو احترام کا کرتے تھے تو وہ سیدہ سلام اللہ بی بی کی عظمت پہ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ چونکہ وہاں پہ ہے کہ مولا علی پاک پیغمبر کے جب آتے تھے تو قدم چومتے تھے، یہ تو کثرت سے ہے۔ کہیں پہ مجھے نہیں ملا کہ پاک پیغمبر مولا علی کے احترام کے لیے کھڑے ہوتے، نہیں، مجھے نہیں ملا کہیں پہ۔ لیکن سیدہ کے لیے یہ حدیث شیعہ سننے میں موجود ہے، بی بی عائشہ کی یہ روایت ہے، کلما کانت دخلت علیہ، جب بھی سیدہ پاک پیغمبر پہ داخل ہوتی تھی قام الیہا، پاک پیغمبر استقبال سیدہ میں آگے بڑھتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے، آگے بڑھتے تھے، فاخذ بیدہا، بی بی کے ہاتھ کو پکڑتے تھے، فقبلہا، اور اس ہاتھ کو چومتے تھے، ثم اجلسا مجلسہ، اور پھر لا کر کے بی بی کو وہاں بٹھاتے تھے جہاں پہ خود بیٹھا کرتے تھے۔ یہ عظمت سیدہ کی ذات میں کہیں اور پہ ہمیں نظر نہیں آتی ہے۔ یہ ہستی اسی طرح سے ہے، سب ایک نور کا حصہ ہے۔ خداوند عظیم نے ابتدا میں روح القدس کے ذریعے سے سب کی خلقت کی تھی، یعنی وہی روح قرار دی تھی سب میں، وہی روح القدس ہے، اور اس کا وجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کائنات میں ائمہ طاہرین پاک پیغمبر کے ساتھ جو ان کا تعلق ہے وہ عام راویوں والا نہیں ہے کہ کوئی راوی روایت بیان کرتا ہے دوسرے واسطوں کے ذریعے سے، نہ، پاک پیغمبر کے ساتھ ان کا تعلق اس روح کے ذریعے سے ہے جو ان کے اندر قرار دیا ہے خداوند عظیم نے۔ لہذا پاک پیغمبر کی عظمتوں کا یہ تقاضا تھا کہ خدا نے کہا کہ جب بھی میرے نبی کا نام لیا جائے تم درود پڑھو، اور میں نے درود میں، خدا کہتا ہے، بہت سے اثرات رکھے ہیں۔ کوئی شخص میرے نبی پر ایک مرتبہ درود بھیجے، خدا کہتا ہے کہ میں فی صفوف من الملائکہ، ملائکہ کی صفوں کے ساتھ مل کر 1000 مرتبہ اس کے لیے رحمت نازل کرتا ہوں۔ پر محمد والے محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ پاک پیغمبر نے یہ ارشاد فرمایا ان مثلی و مثل الانبیاء، صحیح بخاری کی حدیث، ان مثلی و مثل الانبیاء من قبل کمثل
रजुलिन बना बैतन फअहसनहु, कि मेरी मिसाल और नबियों की मिसाल उस शख्स वाली है कि जिसने एक घर बनाया, महल बनाया, फअहसनहु, बेहतरीन महल बनाया, एक ईंट की जगह बीच में छोड़ दी। फन्नास यजीऊन व यतूफून हौलहु व यअजबून व यक़ूलून हल्ला मौज़िअ लबनत, लोग आते हैं घर को देखने के लिए, उसके इर्द गिर्द तवाफ़ कर रहे हैं, कहते हैं माशाल्लाह बहुत खूबसूरत महल है। लेकिन जब उससे एक जगह पे पहुंचते हैं ना जहाँ पे ईंट की खाली जगह है, तो कहते हैं कि अगर ये ईंट होती तो ये महल मुकम्मल हो जाता, इसका हुस्न मुकम्मल हो जाता। फरमाते हैं आना मौज़िअ तिलकल लबनात, ये जो नबियों का महल खुदा ने बनाया है वो आखिरी ईंट मैं हूँ, जब मैं आ गया तो ये महल मुकम्मल हो गया। बयान करने का मकसद क्या है कि पैगंबर फरमाना चाहते हैं कि ये नबुव्वत का महल खुदावंद अज़ीम ने तैयार किया है, जिसमें नूह, आदम, इब्राहीम, मूसा, ईसा ये सब हैं जो उस जगहों पे मौजूद हैं। फरमाया कि वो आखिरी ईंट इस महल की मैं हूँ जो मुकम्मल हो गया है। अब उस महल को दरवाज़ा चाहिए, जिस अजमत का महल है दरवाज़ा भी उसी शान का होना चाहिए। फरमाया ना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, दरवाज़ा अली इब्न अबी तालिब। या अली या अली मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। पाक पैगंबर गवाह है तमाम लोगों के ऊपर, न सिर्फ अपनी तमाम उम्मत के अफराद के ऊपर बल्कि तमाम नबियों के ऊपर भी गवाह बनाया है खुदावंद अज़ीम ने। और खुदा ने अली को गवाह रिसालत पैगंबर करार दिया। कुरान में फरमाता है वयक़ूलुल लज़ीना कफ़रू लस्त मुरसल, ये काफिर कहते हैं कि आप रसूल नहीं हैं। कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब, मेरे दो गवाह मेरे पास मौजूद हैं, खुदा और वो हस्ती जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। ये है मेरी रिसालत के गवाह। रिसालत की गवाही इसलिए नहीं देनी, इस तरह से नहीं देनी कि मैंने इनकी ज़बान से सुना मैं रसूल हूँ अल्लाह का, मैं गवाही देता हूँ कि ये अल्लाह के रसूल है ना। ये काफिरों ने भी सुना था, मुशरिकीन ने भी सुना था, हर किसी ने जो भी ईमान लाया उन्होंने ज़बान पैगंबर से सुना था कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। लिहाजा ये गवाही नहीं मुराद है। गवाही का मतलब ये है कि रिसालत पैगंबर अगर किसी पे साबित करनी पड़े तो कर सके, काफिर पे भी अगर साबित करनी पड़े तो कर सके, उसे गवाह कहा जाता है। यही वजह है कि पैगंबर तो चले गए दुनिया से, उसके बाद काफिर आते हैं, सवाल करते हैं, रिसालत पैगंबर पे एतराज़ करते हैं। अब कोई हस्ती होनी चाहिए जो रिसालत पैगंबर इन पे साबित कर सके जो नबी के बाद आ रहे हैं। नबी पाक ने मौइज़े दिखाए, लोगों पे रिसालत साबित की, ये खुदा की गवाही है पाक पैगंबर की। ये जो पाक पैगंबर ने मौइज़े दिखाए हैं ये गवाही है खुदा की तरफ से पाक पैगंबर के लिए। अब पैगंबर के बाद भी कोई ऐसा होना चाहिए जो रिसालत पैगंबर को साबित कर सके। यहूदी आता है यूनान से, पाक पैगंबर के दौर के बाद जब आप दुनिया से जागे, उसने आकर के कहा कि मैंने यूनान में सुना है कि एक शख्स ने नबुव्वत का दावा किया है, मैं उसका इलाज करने के लिए, मैं हकीम हूँ, तबीब हूँ, मैं उसका इलाज करने के लिए आया हूँ। कहा गया खलीफा, और उसने कुछ बातें की, जवाब नहीं मिला, मौला अली के पास लाए गए। कहा कि अली, मैंने सुना है कि पैगंबर ने, आपके रसूल ने दावा रिसालत किया है, मेरे लिए कैसे साबित होगा? आपने इरशाद फरमाया, मेरे नबी के पास मुशरिकीन आए थे, कहा कि तुम मौजज़ा दिखाओ, हम तुम्हें रसूल मान लेंगे। मौजज़ा क्या मांगते हो? उन्होंने कहा कि आप इस दरख्त से कहिए कि ये चलता हुआ आपके पास आ जाए। नाजुल बलागा में पूरा खुतबा है इस मौजज़े को बयान करने के लिए। पाक पैगंबर ने दरख्त को इरशाद फरमाया, अय्यतुहा शजरा इन कुंते तुमिनीना बिल्लाहि व रसूलिही, ऐ दरख्त अगर तुम अल्लाह पे ईमान रखते हो और मेरी रिसालत पे ईमान रखते हो, फनकाले बेउरूकिक वहाती इलैया, अपनी जड़ों समेत उखड़ करके मेरे पास चलते हुए आ जाओ। पाक पैगंबर ने ये इरशाद फरमाया, उधर ज़मीन शाख होना शुरू हुई और एक शोर दरख्त की शाखों में पैदा हुआ और दरख्त चलता हुआ पाक पैगंबर के पास आ गया और शाखें पैगंबर के ऊपर झुका दी। मुशरिकीन ने कहा कि आप इसे आधे से कहिए वापस चला जाए। आपने फरमाया आधा वापस चला जाए। कहा कि बाकी आधे से कहें कि ये भी वापस जाए, उसके साथ मिल जाए। आपने फरमाया मिल गया। आपने जब ये यहूदी को मौइज़ा बयान किया, यहूदी ने कहा कि या अली, मैंने ये देखा नहीं है, आप फरमा रहे हैं, मुझे कैसे यकीन आएगा? फरमाया कि फिर मैं जो मौजूद हूँ, जो तुम्हें रसूल से मांगना था ना मौइज़ा, वो मुझसे तलब करो, मैं तुम्हें साबित करूँगा रिसालत पैगंबर। यहूदी ने कहा या अली, ये ठीक है,
میں چل کے جاتا ہوں دروازے تک، میری مرضی کے خلاف مجھے واپس بلا لو۔ فرمایا نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اس کا دوسروں کو کوئی پتہ نہیں چلے گا۔ کوئی ایسا معجزہ طلب کرو کہ جو بھی دیکھے وہ مان جائے رسالت پیغمبر حق ہے۔ اس نے کہا پھر یہ جو درخت ہے کھجور کا، آپ اسے حکم دیجئے کہ یہ ذروں میں کائنات میں بکھر جائے، اس کا وجود ختم ہو جائے۔ مولا علی نے ارشاد فرمایا درخت کو، اور وہ ذروں میں بکھرنا شروع ہوا، پتے، شاخیں، تنا سب کا سب ذروں میں بکھر گیا۔ یہودی نے کہا کہ علی اب اس درخت سے ارشاد فرمائیے کہ یہ واپس آ جائے۔ اب علی نے فرمایا میرے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تم کہہ دو، جیسے کہو گے ویسا ہوتا چلا جائے گا۔ یا علی یا محمد والے محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجب۔ یہ ہے شاہد رسالت پیغمبر، لہٰذا گواہی تب سے دی رسالت پیغمبر کی جب وہاں پہ رسالت عطا کی گئی۔ خود ارشاد فرمایا کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں تب سے نبی ہوں جب آدم ابھی مٹی و پانی میں تھا۔ علی سے حارث حمدانی نے پوچھا یا علی اپنے بارے میں ارشاد فرمائیے کہ آپ کون ہیں؟ فرمایا انا عبداللہ و اخو رسول اللہ و صدیقہ الاول و صدقتہ آدم بین الماء والجسد، میں اللہ کا بندہ اور رسول کا بھائی ہوں۔ سب سے پہلے پیغمبر کی تصدیق میں نے کی ہے، جب ابھی آدم مٹی اور پانی میں تھے تب بھی تصدیق علی نے کی تھی، پیغمبر کی رسالت کی تھی۔ آج کہا جاتا ہے، کتابوں میں آپ پڑھتے، صحیح بخاری تک میں موجود ہے کہ پاک پیغمبر پہ جب پہلی وحی نازل ہوتی ہے کیا حال ہوا ہے پاک پیغمبر کا۔ جبرائیل نے کہا پڑھو، فرمایا ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھ سکتا۔ پھر کہا پڑھو، فرمایا میں نہیں پڑھ سکتا۔ پھر کہا پڑھو، میں نہیں پڑھ سکتا۔ جبرائیل نے پکڑ کے پاک پیغمبر کو دبایا، آپ کے پسینے چھوٹے، گھر تشریف لائے، بخار ہو گیا، چونکہ جبرائیل نے دبایا تھا۔ نعوذ باللہ من ذالک، جبرائیل کچھ پڑھانے کے لیے نہیں آئے تھے، سورہ علق کی پہلی 5 آیتیں پہنچانے کے لیے آئے تھے۔ یہ اقرا اس آیت کا حصہ ہے، جبرائیل کچھ پڑھانے کے لیے نہیں آئے تھے، یہ اسے پہنچانے کے لیے آئے تھے۔ اقرا بھی ایک حصہ ہے ان 5 آیتوں میں سے ایک جو پہنچانے کے لیے آئے تھے۔ جبرائیل کا کام پہنچانا تھا، پڑھانا نہیں تھا۔ پوچھا گیا معصوم سے کہ اپنا رسول اللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل۔ پوچھا گیا کہ یہ جب آپ کی جبین مبارک پہ پسینے کا قطرات آتے تھے، جب وہی نازل ہوتی تھی، آپ کا سر جھکتا تھا، اتنا جھکتا تھا کہ یہ تھوڑی سینے پہ لگ جاتی تھی، یہ کیفیت کب طاری ہوتی تھی؟ جب جبرائیل وحی دیتے تھے؟ فرمایا نہیں، جبرائیل جب وحی لے کر کے آتے تھے کہ مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے تھے، یہ باب جبرائیل، یہ اسی خاطر کھڑے ہو جاتے تھے، اجازت پیغمبر کے منتظر رہتے تھے، پیغمبر اجازت دیتے تھے تب جبرائیل داخل ہوتے تھے۔ جب آپ کے سامنے پہنچتے تھے کان یجلس بین یدیہ قودۃ العبید، جبرائیل آپ کے سامنے ایسے بیٹھتے تھے جیسے غلام اپنے آقا کے سامنے بیٹھتا ہے۔ جبرائیل کی یہ ضرورت، پاک پیغمبر۔ فرمایا کب یہ کیفیت؟